والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. اسی کے علم میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ہمارے درمیان میں، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. بس ہمیشہ اسی ہی کی عبادت کیجیے. اس جیسی صفات والا بھلا کوئی آپ نے سنا ہے؟ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 64 اور 65 ہے. پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا گیا اور ان کا ذکر خیر کرنے کے بعد اس بات کو خلاصے کے طور پر ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام جو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، سو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا تھا، تو وہ خود جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بھلا وہ آپ لوگوں میں سے کسی کی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. اب دوسرا شبہ یا دوسرا ایک سوال فرشتوں کے بارے میں تھا کہ جیسے مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں انہوں نے بنایا تھا، اور یہ ان کا ایک اپنا بنایا ہوا من گھڑت نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، سو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں تو ہمارے کام اللہ تعالیٰ سے کروا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محبت میں نعوذ باللہ مجبور ہے، جو وہ کہتے ہیں سو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا جواب ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی اصل حالت یہ ہے کہ وہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر زمین پر آ ہی نہیں سکتے. جب ان کی اپنی مرضی اتنی نہیں چلتی کہ وہ زمین پہ آ سکیں تو بھلا وہ تمہاری عبادات اور تمہاری حاجات کو پورا کرنے والے کیسے بن گئے. ایک تفسیر کی یہ تفسیر جواہر القرآن والے نے، اور اس آیت کی تفسیر دوسری جو تفسیر ماجدی میں منقول ہے، سو انہوں نے یہ کی کہ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اور موقع بھی وہ تھا
کہ جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر سوالات کیے کہ بتائیے گا اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بتائیں اور روح کے متعلق، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ 15 دنوں کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل آنے میں اتنی دیر کر دیتا ہے یار، کیوں اتنی دیر سے آیا ہے؟ جلدی آ جایا کر، میں اپنے رب کا وہ جو پیغام تو لے کے آتا ہے اس کو سننے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے، تو کیوں اس طرح دیر کرتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میں جبرائیل کا بس چلے تو میں تیری محفل سے کبھی اٹھ کے جاؤں ہی نہ۔ میری تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں تو بس آپ کے پاس ہی رہوں، لیکن وما نتنزل الا بامر ربک، فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آ سکتے، ہم اپنی مرضی سے زمین پر نہیں اتر سکتے، زمین پہ آنا بھی ہے تو تیرے رب کے حکم سے ہی آنا ہے، سو تیرے رب نے حکم کرنا ہے، اجازت ملنی ہے تو میں نے آنا ہے، وگرنہ نہیں آنا۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو ہمارا گزر چکا ہے اور جو موجود ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو یہاں کچھ جو فلسفی لوگ تھے انہوں نے یہاں یہ اعتراض کیا کہ عجیب بات ہے جی، فرشتے زمین پہ اترتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، تو جو مقصد ہے فرشتوں کا وہ ہے اللہ کا پیغام پہنچانا اور آنا اور لے کے جانا۔ تو پھر یہ فرشتے جب اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگا دی، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ زمین پہ نہیں آئیں گے؟ ان کی ذمہ داری یہی ہے تو وہ کیوں انہیں روکا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھے پتا ہے کہ کس وقت ان کا نزول حکمت کے ساتھ ہوگا، کب ان کا زمین پہ جانا وہ مناسب ہے اور کب نہیں جانا۔ تو میں اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے حکم کے ساتھ ہی انہیں بھیجتا ہوں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ تیرا رب وما کان ربک نسیا، فرمایا تیرا رب اس بات کو بھولتا نہیں ہے کہ فرشتے کو بھیج رہا ہوں زمین پہ اور نعوذ باللہ رب بھول جائے کہ اس وقت میں نہ بھیجے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے کی ساری مخلوق چاہے فرشتے ہیں چاہے کوئی اور ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، میں اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں اسے منشا ہوگی تو سو یہ کام ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ دنیا کائنات میں کچھ بھی ہے وہ رب کی مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آخری پارے میں فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فرمایا تمہاری چاہت پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ کی چاہت ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، فرمایا آپ کی مشیت، آپ کی چاہت بھی میں اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی چلنی ہے۔ اور وہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ تقدیر بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا، سو جس کام میں جو ہے سو وہی ہونا ہے، اور اسی کا نام تقدیر ہے، اسی چیز کا نام تقدیر ہے۔ یہ جو تقدیر پر ایمان ہے سو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع فرمایا بس اللہ تعالیٰ کے جو طرف سے حکم ہے تقدیر پر ایمان آپ نے اتنی ہی بات مان لینی ہے، اس کے اندر آگے جو ہے وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ تو محدثین کرام نے تقدیر پر تھوڑی سی جو بحث کی ہے صرف ایمان کامل کرنے کے لیے، انہوں نے فرمایا کہ تقدیر جو ہے وہ دو چیزوں سے ہے، ایک ہے تقدیر قدر سے جس کا معنی ہے اندازہ لگانا، اور دوسرا ہے تقدیر قدرت سے جس کا معنی ہے قادر ہونا، قدرت ہونا، طاقت ہونا۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اندازہ یہ علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، علم ہوگا تو اندازہ ہوگا نا کہ فلاں چیز یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، ایک۔ اور دوسرا قدرت، وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر دے، بھلا کون ہے اس سے پوچھنے والا۔
تو دونوں صورتوں کے اندر تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی، چاہے علم کے اعتبار سے ہو چاہے قدرت کے اعتبار سے ہو۔ تو تقدیر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اس بات پر کامل یقین رکھے کہ سو دنیا کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا آئندہ ہوگا، سو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورہ حج میں ہے غالباً، فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان ذالک فی کتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے یہ بات کہ دنیا کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا کہ دنیا کائنات جب بناؤں گا تو اس کے بعد یہ ہوگا، یہ نظام ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا اکتب، لکھنا۔ قلم نے عرض کی یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں سو اس کی تقدیر کو لکھ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا، یہ اس کی قدرت تھی، سو لکھ دیا، اور وہی چیز اندازہ لگایا اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ۔ اور دوسری طرف اس میں کیا ہے، تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، تقدیر مبرم یہ ہے کہ جس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سو ویسے ہی ہوگا، اور وہ کیا ہے، جیسے موت کا وقت اٹل ہے، زندگی کتنی ہونی ہے وہ اٹل ہے، جس نے کتنا دنیا میں جینا ہے، کتنا اس کو رزق ملنا ہے، کتنی اس کی اولاد ہونی ہے، سو یہ تقدیر مبرم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسری ہے تقدیر معلق، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ لکھا ہی ایسے ہے یا اس کو بنائے اس طریقے سے ہے کہ میرے بندے نے فلاں ایک عمل کرنا ہے، فلاں موقع پہ مجھ سے دعا کرنی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے سو اس دعا کی برکت سے اس کا کام کر دینا ہے۔ ایک اسی کے بارے میں فرمایا سورۃ رعد میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، وعندہ ام الکتاب ہے، ام الکتاب، وعندہ ام الکتاب۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جی وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، وہ جو برقرار رکھتے ہیں وہ سو تقدیر مبرم، جو مٹا دیتے ہیں وہ تقدیر معلق۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، فرمایا لوح محفوظ جو میرے رب کے قبضے میں ہے، وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو بات وہ میں کر رہا تھا کہ دنیا کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو رب کی مشیت کے علاوہ ہو سکے۔ اسے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ فرمایا تیری مشیت تب چلے گی جب میں چاہوں گا، جب میں نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال تقدیر پر اتنا ایمان رکھنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جیسا لکھا ہے، جس طرح اس کی قدرت ہے، سو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور دوسری بات، محدثین اکرام نے اس کی ایک اور وضاحت بھی کی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ تقدیر جو ہے وہ علم سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے جو آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ آئندہ ہونے والے حالات بھی وہ رب جانتا ہے، اور جو گزر چکے ہیں وہ بھی رب جانتا ہے۔ تو اب آئندہ ہونے والے جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ آئندہ اس بندے نے جا کے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بل بوتے پہ وہ ساری بات پہلے لکھ دی ہے۔ تو اب کیا سمجھ آئی کہ یہ کہنا کہ جو کچھ
تقدیر میں لکھا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ غلط ہے۔ کیوں؟ انسان نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ لکھ دیا ہے، بس تقدیر اس کا نام ہے۔ انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے پہلے لکھ دیا، سو اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ پھر یہ بات کہنا کہ پھر انسان تو مجبور بن گیا کہ جی اب جو تقدیر میں لکھا ہے وہی کرنا ہی کرنا ہے، نہیں نہیں، اس کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، پھر اس کو فری ہینڈ دے دیا۔ فری ہینڈ دے دیا کیسے؟ فرمایا مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے تو ایمان لے آ اور چاہے تو کفر کے اندر چلا جا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری اس کے ساتھ ملائیں سورۃ النجم کی جو آیت ہے 27ویں پارے کی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اگر نیکی کی کوشش کرے گا تو سو نیکی ملے گی، اور اگر برائی کی کوشش کرے گا تو سو برائی حاصل ہوگی۔ جی تو فرمایا تقدیر اس کا نام نہیں ہے کہ تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ جو مجبور ہونے والی بات ہے وہ تقدیر مبرم میں ہے۔ کیا تو موت سے بچ نہیں سکتا، اس کے ہاتھوں تو مجبور ہے۔ جو اللہ نے وقت لکھ دیا، جو جگہ لکھ دی ہے، اب تو لاکھ کوشش کر لے تو اس سے نہیں بچ پائے گا، یہ تقدیر مبرم ہے۔ اور جو دوسری تقدیر معلق ہے کہ جس کے اندر وہ تبدیلیاں رب کی رحمت سے ساری ہوتی رہتی ہیں، وہ اس میں ہے کہ انسان اپنی کوشش سے سارا کچھ کرنا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایک برائی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو حاصل تو وہ بھی اس کو ہو جاتی ہے۔ جی اب کیا کہے گا؟ جی تقدیر میں لکھا تھا تو اس لیے میں برائی کر رہا ہوں؟ نہیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور دی ہے، انسان کو ادراک دی ہے، ساری چیزیں دے کے، دو راستے دکھا کے، فری ہینڈ دے کے، ساتھ میں یہ کر دیا جو جس کی طرف جائے گا تجھے وہی حاصل ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس راستے پہ مرضی جا، دی اینڈ آپ نے کس کے پاس پہنچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فرشتوں کا زمین پر اترنا، اصل تو یہ بات ہو رہی تھی اور وہ بات آ گئی درمیان میں، تو چلو تقدیر کی بات بھی سمجھا دی، شاید کہ دوبارہ پھر یہ موقع نہ ملے، زندگی موقع نہ دے۔ تو فرمایا کہ وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیرا رب نعوذ باللہ بھول گیا ہو کہ فرشتوں کو بھیجنا تھا اور وہ نہ بھیجا، ایسی بات نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ فاعبدہ، اس لیے مخاطب صرف اسی ہی کی عبادت کیجیے۔ آگے الگ سے فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، ایک تو فرمایا نا پہلے عبادت اسے کیجیے، پھر فرمایا اس کی عبادت پر ہمیشگی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی آپ کو کچھ بہکاوا آئے اور پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، فرمایا اس کو جو تو چھوڑ کے جائے گا، بھلا اللہ تعالیٰ جیسی صفتوں والی کوئی اور ذات تو نے کبھی سنی ہے؟ تجھے پتا ہے یا کبھی سنی ہے تو نے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات والا بھلا کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا جب تو نے سنا ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں ہے میری صفات جیسا کوئی اور، تو اس لیے میری عبادت کرنی ہے، اور صرف کرنی نہیں بلکہ میری عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ